ذوالفقار حسین نقوی آپ راولپنڈی۔ سید اعجاز حسین شاہ مرحوم اور جتنے بھی مرحومین ہیں سیدہ والی کے مومنین، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف، ذی الجلال البازخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاک، مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مکور اللیل والنہار، مکور النہار علی اللیل، قاسم کل جبار عنید، مہلک کل شیطان مرید، رب الجنۃ والناس، رب العالمین، جلت عظمتہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد، الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین
مظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین ہوا اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات. قرآن مجید کا 95 سورہ، سورہ التین، اور سورہ التین کی 4تھی آیت، جس میں اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ارشاد ہوا اللہ کا یقیناً بتحقیق ہم نے انسان کو احسن سانچے میں خلق کیا ہے. ہم نے انسان کو احسن سانچے میں ڈھالا ہے. یہاں اجمالاً اللہ نے انسان کی تخلیق کو احسن تقویم کہا، اور پھر قرآن ہی میں اس انسان کی اس احسن تقویم کی اس احسن سانچے کی اللہ نے تفصیل بیان کی کہ ہم نے انسان کو خلق کیسے کیا. قرآن مجید کا 36واں سورہ، سورہ یاسین، تخلیق انسان کی تفصیل کو اللہ نے بیان کیا، اور سورہ یاسین 36واں سورہ اور 36ویں سورے کی 36ویں آیت. اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اللہ نے کائنات کے اس عالمین کے تمام جوڑوں کو، اور اللہ نے انسان کو 3 چیزوں سے ترکیب دے کر وجود عطا کیا ہے. مما
تنبت الارض، پہلی چیز جو انسان میں موجود ہے، تنبت الارض، جسم، مادہ، بدن. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاکیزہ ہے وہ اللہ کی ذات جس نے انسان کو 3 چیزوں سے ترکیب دے کر وجود عطا کیا ہے. پہلی چیز جو انسان میں ہے، مما تنبت الارض، پہلی چیز انسان میں ہے مادہ، جسم یعنی بدن. دوسری چیز وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور دوسری چیز انسان میں اس کا نفس. اگر بدن اور نفس ہو اور اس کے علاوہ انسان میں کچھ اور نہ ہو تو وہ انسان کا لفظ اس پر صادق نہیں آئے گا. اس لیے کہ ابھی ایک چیز کم ہے. ایک ہے بدن جسے قرآن نے مما تنبت الارض کہا. دوسری چیز انسان میں ہے نفس جسے قرآن نے من انفسہم کہا. تیسری چیز وَمِمَّا لا يعلمون، اور فرمایا کہ بدن اور نفس کے علاوہ ایک اور بھی شے انسان میں موجود ہے، لیکن قرآن نے کہا مما لا يعلمون، جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو کہ وہ ہے کیا، جس کا تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ ہے کیا. اب پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ تیسری چیز کیا ہے. تو ہم نے قرآن کو تلاش کیا، یا اللہ وہ تیسری شے کیا ہے. ایک تو بدن ہے، ایک نفس ہے. تو سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ، ختمی مرتبت کے پاس ان کے ساتھی آئے اور اللہ نے اس قول کو قرآن میں نقل کیا کہ تیسری چیز کیا ہے. یسألونک عن الروح، اے رسول یہ تمہارے ساتھی تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل، اے رسول ان سے کہہ دو، قل الروح من امر ربی، اے رسول ان سے کہہ دو. اب دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے، یہ نہیں کہا. اگر اللہ فرماتا کہ روح اللہ کا امر ہے تو آیت ہوتی قل، اے رسول ان سے کہہ دو الروح امر ربی، کہ روح اللہ کے رب کا امر ہے. آیت یہ ہے ہی نہیں. یہ قرآن ہے، یہ اس کی بلاغت ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے، یہ کلام اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے الروح امر ربی نہیں کہا. اللہ کچھ بتانا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا قل الروح، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، قل الروح من امر ربی، اے رسول ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. کل امر کا نام روح نہیں. روح
اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے، ایک امر روح ہے. اللہ امر کا خالق ہے. جتنے امر ہیں ہر امر کا خالق اللہ ہے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ سورہ نساء قرآن مجید کا 4تھا سورہ اور 4تھے سورے کی 59ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. اللہ ہر امر کا خالق ہے، لیکن اولی الامر اور ہستیاں ہیں. اولی الامر اور ہستیاں ہیں. ہر امر کا خالق اللہ. زندگی امر ہے، روح امر ہے، رزق امر ہے، صحت امر ہے، اولاد ایک امر ہے، حیات امر ہے، موت امر ہے. زندگی امر، موت امر. امر کا خالق اللہ ہے. زندگی امر، زندگی کا خالق اللہ. موت امر، امر کا خالق اللہ. خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے. اولی الامر، امر کے مالک یہ ہیں. کلام امام کا ایک جملہ عرض کر دوں. 7ویں امام تشریف فرما تھے. وقت کے امر کے حوالے سے امام کا کلام، کلام الامام امام الکلام. 7ویں امام تشریف فرما تھے. وقت کے بادشاہ نے 7ویں امام کو قتل کی دھمکی دی. جب امام کو اس نے قتل کی دھمکی دی، امام خوفزدہ نہیں ہوئے. امام نے تبسم فرمایا، امام مسکرائے اور تبسم فرما کر امام نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے اس مقام پر ہدیہ. امام نے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بلند کر کے انگشت شہادت کے اشارے سے بلند کر کے انگشت شہادت کو ایک جملہ کہا. آسمان کی طرف چہرہ اقدس کر کے امام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ، زندگی امر، موت امر. اس نے موت کی دھمکی دی. اب امام نے انگشت شہادت بلند کر کے جملہ کہا، اے خالق امر، امام نے جملہ کہا، اے خالق امر، اے خالق امر، اس فرعون وقت کو دیکھ، اولی الامر کو امر سے ڈرا رہا ہے.
سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اللہ نے احسن تقویم کی اس آیت میں تفصیل بیان کی کہ انسان میں ایک بدن ہے، ایک نفس ہے اور ایک انسان میں روح ہے. ان تین چیزوں کو ترکیب دے دو تو انسان وجود میں آتا ہے. اچھا، انسان میں نفس ہے، انسان میں نفس ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نفس نہیں ہے. انسان میں نفس ہے، نظر نہیں آتا کہاں ہے. نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نفس نہیں ہے. کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. واضح جملہ عرض کر دوں، نفس ہے، نظر نہیں آتا کہاں ہے. اللہ ہے، نظر نہیں آتا کہاں ہے. 12ویں امام ہیں، نظر نہیں آتے. سورہ والشمس نفس کے لیے اللہ نے فرمایا، نفس اور بدن، بس ان دو لفظوں پر آج کی گفتگو ہے. نفس کے لیے فرمایا کہ نفس کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس وہ ہے جسے اللہ نے سنوارا، جسے اللہ نے درست کیا. اور پھر جملہ ہے سورہ والشمس کا 91 سورہ. نفس کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا. نفس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے فرمایا ہم نے نفس کو بتا دیا ہے کہ نیکی اور اچھائی کیا ہے. ہم نے نفس کو بتا دیا ہے کہ بدی اور برائی کیا ہے. یعنی نفس اختیار کا نام ہے. یہ ہماری آنکھیں جو ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی. دیکھیے بچے اور نوجوان میرے ان جملوں کو ذہنوں میں محفوظ کریں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. بھئی آنکھیں نہیں دیکھتی، دیکھتا ہے نفس. یہ کان نہیں سنتے، یہ کان نہیں سنتے، سنتا ہے نفس. یہ زبان نہیں بولتی، بولتا ہے نفس. یہ ہاتھ نہیں حرکت کرتے، حرکت کرتا ہے نفس. یہ پیر نہیں چلتے، چلتا ہے نفس. مولا کائنات خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ آنکھیں کیا دیکھیں گی. مولا فرماتے یہ آنکھیں کیا دیکھیں گی، یہ تو چربی ہے. مولا فرماتے یہ کان کیا سنیں گے، یہ تو چبنی ہڈی ہے. سنتا ہے نفس، دیکھتا ہے نفس، چلتا ہے نفس، بولتا ہے نفس، سنتا ہے نفس. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ سب کام کرتا ہے نفس. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟
یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ نفس دیکھتا ہے. ہاں نفس دیکھتا ہے. دلیل ہے، آیت ہے، سورہ آل عمران، معروف آیت ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، بچوں کو بھی آیت یاد ہے. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ، تیسرے سورے کی 185 آیت، مشہور آیت. کہاں سے استدلال ہے؟ توجہ. اللہ نے فرمایا کل نفس، ہے نا آیت، کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے فرمایا نفس مرتا ہے، نفس، نفس مرتا ہے، نفس مرتا ہے. اللہ نے فرمایا نفس مرتا ہے، نفس. ایک آیت مجھے قرآن میں دکھا دیں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ بدن مرتا ہے. ایک آیت مجھے دکھا دیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا روح مرتی ہے. روح نہیں مرتی. تفصیلات میں نہیں جا رہا میں. بدن نہیں مرتا. اللہ نے فرمایا نفس مر جاتا ہے، نفس، نفس مرتا ہے. اچھا جب نفس مرتا ہے سب کو مرنا ہے، سب کے نفس مریں گے، ٹھیک ہے. جب نفس مر گیا، کسی کا نفس مر گیا، نفس کے مرنے کے بعد آنکھیں موجود ہیں اس کی. اس کے نفس کے مرنے کے فوراً بعد اس کی آنکھیں موجود ہیں. دیکھتی کیوں نہیں ہے؟ بھئی اگر آنکھیں دیکھتی تھی تو مرا تو نفس ہے. یہ آنکھیں کیوں نہیں دیکھتی؟ اچھا نفس کے مرنے کے فوراً بعد اگر کان سنتے تھے تو کان تو موجود ہیں، مرا تو نفس ہے. یہ کان سنتے کیوں نہیں؟ یہ زبان پھر بولتی کیوں نہیں؟ اچھا یہ پیر چلتے تھے تو غسل میت کے تختے پہ کیوں لیٹا ہوا ہے؟ مرا تو نفس ہے، پیر تو موجود ہے، چل کے چلا جائے. نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیر نہیں چلتے تھے، چلتا تھا نفس. آنکھیں نہیں دیکھتی تھی. جب نفس مر جائے، توجہ جملے پر، جب نفس مر جائے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا. نفس مر جائے، نفس مر جائے. لیکن عزیزان محترم، پوری کائنات میں، پورے عالمین میں، توجہ جملے پر، پورے عالمین میں صرف ایک ہمارا مکتب تشیع ہے کہ جن کا نفس مر جاتا ہے، مرنے کے باوجود وہ قبر میں تلقین سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. پھر دیکھیں اچھا اب جملوں کو اس طرح سے عرض کروں. نفس مر گیا، اچھا دیکھتا تھا نفس، واضح ہو گئی بات. دیکھتا تھا نفس، آنکھیں نہیں دیکھتی تھی. دیکھتا تھا نفس، آنکھیں نہیں دیکھتی تھی. سنتا تھا نفس. تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا سنتا تھا نفس،
یہ کان نہیں سنتے تھے. طے ہو گئی بات. اچھا اب عجیب مرحلہ ہے. جو بات اب میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. سنتا تھا نفس، دیکھتا تھا نفس، بولتا تھا نفس، چلتا تھا نفس، حرکت کرتا تھا نفس. اب سمجھ میں آیا یہ بدن کے اعضاء حرکت نہیں کرتے ہیں. یہ بدن کے اعضاء نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں. سب کام نفس کرتا ہے. اب ایک آیت پڑھ دوں، ایک آیت معروف آیت. بھائی یہی تو سبب ہے. پھر دوہرا رہا ہوں جملہ. دیکھتا تھا نفس، آنکھیں نہیں دیکھتی تھی. سنتا ہے نفس، کان نہیں سنتے ہیں. اب جملہ کہوں آیت پڑھ کر. اب آیت پڑھ لیجئے. یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ شب ہجرت اللہ نے علی کا بدن نہیں خریدا، نفس خرید لیا. شب ہجرت اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے علی کا بدن خریدا. یہ نہیں کہا کہ میں نے علی کی روح خریدی. نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے شب ہجرت علی کا نفس خریدا. نفس، علی کا نفس خریدا. پھر دوہراؤں جملہ. آنکھیں نہیں دیکھتی، دیکھتا ہے نفس. کان نہیں سنتے، سنتا ہے نفس. ہاتھ حرکت نہیں کرتے، حرکت کرتا ہے نفس. اور اللہ نے کیا خریدا؟ شب ہجرت علی کا نفس. کم از کم شب ہجرت کے بعد تو اتنا ماننا پڑے گا کہ علی کا نفس اللہ کے پاس ہے. علی کا نفس اللہ کے پاس ہے. جب علی کا نفس اللہ کے پاس ہے، آنکھیں علی کے پاس ہیں. آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، دیکھتا ہے نفس. کان تو سنتے ہی نہیں ہے، سنتا ہے نفس. اب سمجھ میں آیا کہ علی کا نفس اللہ کے پاس ہے. آنکھیں نہیں دیکھتی، دیکھتا ہے نفس. کان نہیں سنتے، سنتا ہے نفس. اب علی کا نفس ہے اللہ کے پاس، علی کا نفس ہے اللہ کے پاس، علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. اب علی کچھ نہیں دیکھیں گے، جو وہ کہے گا وہ یہ دیکھیں گے. دیکھیں اب دیکھیے علی نہیں دیکھیں گے، آنکھیں علی کے پاس. علی کا نفس اللہ نے شب ہجرت خرید لیا. اب علی نہیں دیکھیں گے. علی کا نفس ہے اللہ کے پاس، اللہ نے خرید لیا. یہ شرک نہیں ہے کہ علی کو عین اللہ کہا جائے. یہ شرک نہیں ہے حضور اللہ کہا جائے، لسان اللہ کہا جائے. بھئی آیت موجود ہے، اللہ نے علی کا نفس خریدا. نفس
نفس خریدا. اب علی کے پاس آنکھیں ہیں. علی وہ دیکھیں گے جو وہ چاہے گا. چونکہ علی نے وہ دیکھا جو اس نے چاہا، اس لیے علی نے خود نہیں دیکھا، اس لیے علی کی آنکھیں عین اللہ. اس لیے اب علی نے خود نہیں دیکھا، اس نے کہا، اس نے دیکھا. تو دیکھتا تھا نفس، آنکھیں نہیں دیکھتی تھی. چونکہ نفس دیکھتا تھا اس لیے نفس اللہ کے پاس، آنکھیں علی کی. تو اللہ نے کہا دیکھو. علی نے دیکھا تو علی نے نہیں دیکھا، آنکھیں عین اللہ. علی نے نہیں سنا اس نے جس کا نفس، جس کے پاس نفس. کان اذن اللہ، زبان لسان اللہ. یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ جب خیبر کا در اکھاڑا، کسی اور میں ہمت ہے کہ اپنے کام کو اللہ کی طرف نسبت دے سکے. خیبر کا در اکھاڑ کر کہا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیت بل بقوت ربانیہ. دیکھو میں نے خیبر کے در کو اپنی جسم کی قوت سے نہیں، اپنے رب کی قوت سے اکھاڑا. کم از کم قرآن کو مانتے ہوئے اتنا تو لوگ مانے کہ شب ہجرت کے بعد، شب ہجرت سے علی کا نفس علی کے پاس نہیں ہے. علی کا نفس اللہ کے پاس ہے. یہ تو قرآن نے طے کر دیا. اچھا، ایک بات یہ طے ہو گئی کہ علی کا نفس علی کے پاس شب ہجرت سے نہیں ہے. علی کا نفس شب ہجرت سے اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے پاس ہے. اچھا، یہ نفس ہے اللہ کے پاس، نفس ہے اللہ کے پاس. آئیے ہم قرآن سے پوچھ لیں کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس چیز کی کیفیت کیا ہے؟ یہ تو قرآن نے بتایا کہ علی کا نفس کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ شب ہجرت سے اللہ کے پاس ہے. اب قرآن سے یہ پوچھ لیتے ہیں، یا اللہ جو چیزیں تیرے پاس ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، ان کی کیا شان ہے جو تیرے پاس ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما عند اللہ خیر وابقا واتقوا اللہ افلا تعقلون. اب اللہ نے بتایا میرے پاس جو ہے وما عند اللہ خیر وابقا. اللہ فرماتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہی خیر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے.
جو میرے پاس ہے وہی خیر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی وہی باقی رہنے والا ہے جو اللہ کے پاس ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ہمارے لیے یا اللہ کیا فرمایا تو نے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. دیکھو ہر نفس مر جائے گا. بات طے ہو گئی، اب زیادہ تفصیلات نہیں ہیں. ہر نفس مر جائے گا، ہر نفس مر جائے گا. علی کا نفس اللہ نے خرید لیا، ہر نفس مر جائے گا. علی کا نفس اللہ نے خرید لیا، ہر نفس مر جائے گا. ارے انہیں اپنا جیسا نہ کہو، ان کا نفس اور ہے. ہر نفس مر جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس مر جائے گا. علی کا نفس اللہ کے پاس ہے. صرف علی کا نفس نہیں، یہ تو شب ہجرت سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے. کیا صرف علی کا نفس؟ علی تو ایک کردار کا نام ہے. یہ تو سارے گھرانے کی شان یہی ہے. نہیں یقین نہیں آتا تو آیت پڑھ دوں، قرآن سے تو طے ہو جائے کہ صرف علی کا نفس ہے. نہیں، سورہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ. کیا صرف علی کا نفس اللہ نے خریدا؟ نہیں، سورہ توبہ نواں سورہ. سنیں، نفس کی جمع انفس. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ فرماتا ہے میں نے ایک نفس کو نہیں، انفس جمع نفسوں کو میں نے خرید لیا. کچھ ہستیوں سے، توجہ، کچھ ہستیوں سے میں اللہ نے ان کے نفسوں کو خرید لیا. اب تو ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ ہمارے پیشواؤں کے نفسوں کو خریدا. نہیں، آیت نے بتایا کہ کس کے نفسوں کو خریدا. آیت نے بتایا کہ کس کے نفسوں کو خریدا. آیت میں موجود ہے. ہر ایک دعویٰ نہ کرے کہ ہمارے پیشواؤں کے نفسوں کو اللہ نے خریدا. نہیں، آیت میں صفت، علامت اور پہچان موجود ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بان لہم الجنہ. اللہ نے فرمایا میں اللہ نے ان ہستیوں سے ان کے نفسوں کو خریدا. کن سے؟ اب اللہ نے بتائی پہچان. کن سے خریدا؟ ان سے نہیں خریدا کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. اللہ پہچان بتا رہا ہے، ان سے نہیں خریدا جو جنت میں داخل ہوں گے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اللہ نے ان کے نفسوں کو خریدا جو جنت میں داخل ہونے والے نہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، جو جنت کے مالک ہیں. دیکھیں نا، جو جنت کے مالک ہیں. اب کوئی اور دعویٰ نہ کرے کہ ہمارے پیشواؤں کے نفسوں کو اللہ نے خرید لیا. اگر کسی اور کے پیشوا ہیں تو ایک رسول کا فرمان دکھا دو کہ رسول نے انہیں جنت کا مالک کہا ہو. معلوم ہوا جنت کے جو مالک ہیں ان کے نفسوں کو اللہ نے خریدا ہے. اب آپ شمار کر لیجئے. یا علی انت قسیم الجنت والنار، سیدۃ نساء اہل الجنہ، الحسن والحسین
سیدہ شباب اہل جنہ. ارے رسول ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو سرداری جنت سے کم تو ان کی فضیلت ہی کوئی نہیں ہے. تو علی کے نفس کو صرف نہیں خریدا، انفسہم، اللہ نے 14 کے نفسوں کو خرید لیا. اللہ نے بس عزیزان محترم، زیادہ تفصیل عرض نہیں کرنی. برادر محترم بیٹھے ہیں قبلہ علی حسین قمی صاحب. میں بس گفتگو کو اس مقام پر نتیجے کی طرف لے آیا. توجہ کیجئے گا، یہ نتیجتاً گفتگو ہے جو اب سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. صرف علی کا نفس نہیں خریدا، 14 نفس خریدے. اور آیت میں نے سورہ قصص کی پڑھی، واضح ہے، وما عند اللہ خیر وابقا. اللہ فرماتا ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تو باقی رہنے والا ہے. ان کے نفس ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. جو اس کے پاس ہے باقی ہے. ان کے نفس ان کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. جو اس کے پاس ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ باقی ہے. یا اللہ تو نے تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ان کے بھی تو نفس ہیں، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. تو نے تو کوئی استثناء نہیں کیا، تو نے تو کسی کو الگ نہیں کیا. تو نے تو یہ فرمایا ہر نفس مر جائے گا. ان کے نفسوں کو تو نے خرید لیا اور جو تیرے پاس ہے وہ باقی ہے. تو یا اللہ یہ تو مریں گے نہیں، تو نے قرآن میں بتایا نہیں. تو اللہ فرمائے گا پڑھو نا سورہ رحمان، میں نے الگ کر دیا انہیں. کلو من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ نے فرمایا سب مر جائیں گے، بس وجہ اللہ باقی رہیں گے. سب مر جائیں گے. کلو من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب مر جائیں گے، وہ باقی رہیں گے جو وجہ اللہ ہیں. معلوم ہوا باقی رہیں گے وہ جن کا نفس اللہ نے خرید لیا، وہ باقی رہیں گے. توجہ جملوں پر. آج کی گفتگو کا نتیجہ اب سماعتوں کے لیے اس مقام پر ہدیہ کر رہا ہوں. عزیزان محترم، ان کے نفس باقی، ان کے نفس باقی، یہ باقی سب مرنے والے. اب موالیان حیدر کرار کے لیے جملہ، موالیان حیدر کرار کے لیے جملہ. ان کے نفس باقی، سب مرنے والے. یہ 14 زندہ، سب مرنے والے. یہ 14 باقی، سب مرنے والے. یہ 14 زندہ، سب مرنے والے. ارے ہم سے یہ کہتے ہو
ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ ارے ہم مردوں کو نہیں بلاتے، زندہ کو بلاتے ہیں۔ بھئی یا تو حرف ندا ہے، یا تو حرف ندا ہے، منادا تو مردہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کو پکارا جائے وہ تو مردہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کے پیشوا مردہ ہوں وہ انہیں نہ بلائیں۔ بھئی ہم تو جسے چاہیں بلائیں گے، ہمارے تو 14 باقی، ہمارے تو 14 زندہ، ہمارے 14 باقی، ہمارے 14 زندہ، اور ایک تو ہمارا ایسا زندہ کہ سب مانتے ہیں زندہ۔ تو ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں، وہ حیٌ ہے، وہ قیوم ہے۔ ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، رسول زندہ ہیں، باقی ہیں۔ ہم یا علی مدد کہتے ہیں، علی زندہ ہیں، باقی ہیں۔ ہم مردوں کو بلاتے کب ہیں؟ ہم مردوں کو مدد کے لیے نہیں بلاتے، مردہ کیا مدد کریں گے؟ اب ایک بات عرض کر دوں اور گفتگو اختتام پذیر ہو گئی۔ یہ ایام ارضا میں یہ زندہ ہے، اس حوالے سے ایک جملہ بس، اور پھر قبلہ کمی صاحب کے حوالے اور مصائب بھی وہ آپ کو تفصیل سے سنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات بس اس مقام پر، یہ زندہ ہے 14، صرف ایک بات توجہ، آپ نے پوری کائنات میں کبھی یہ دیکھا؟ لمحہ فکر ہے جو میں کہہ رہا ہوں، توجہ کا مقام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے پوری کائنات میں کبھی یہ دیکھا کہ 1 محرم سے 10 محرم تک، یا سفر میں، چیلم میں، ربیع الاول میں، یا سال میں کسی بھی دن مجلس حسین سے پہلے قرآن خوانی کی جاتی ہو؟ بھئی قرآن خوانی کر لیتے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ پہلے قرآن خوانی کرے پھر مجلس کرے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن خوانی اس لیے کوئی نہیں کرتا، امام حسین کے لیے یہ 14 کے لیے قرآن خوانی ان کے لیے ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کرتا قرآن خوانی۔ کیوں؟ قرآن خوانی ان کے لیے کرتے ہیں جو مر جاتے ہیں۔ جو مر جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خود قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ خود قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ مرنے کے بعد کوئی خود قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس لیے جو مر جائے، مرنے کے بعد اس کو قرآن پڑھ کے بخش دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ ان کو کیا بخشو گے جو تمہیں بخشیں گے؟ ان کو کیا بخشو گے تم جو تمہیں بخشیں گے؟ اور عزیزوں، قرآن ان کے لیے پڑھا جاتا ہے جو خود مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکیں۔ ان کے لیے قرآن کیا پڑھو گے؟ جو 9 کے نیزے پہ قرآن پڑھ رہے تھے، جو 9 کے نیزے پہ قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ جوان جا رہا تھا جو جوان ہونے کے باوجود بوڑھا تھا، جس کے گلے میں طوق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے منہ پر تماچوں کے نشان تھے۔